ساختمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دربار نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد۔ پس دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھے ہیں، اور بیت معمور وہ جگہ ہے جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باری نہیں آتی۔ سدرۃ المنتہا تک گیا۔ یہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند ہیں اور اس کا پھل انگور کی طرح ہے۔ بس اللہ کے حکم سے اس درخت نے مجھے ڈھانپ لیا، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ پھر اللہ نے آپ کو جو کچھ بتانا تھا وہی فرمائی، اور مجھ پر ہر شب و روز میں 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے بتایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ کی امت اتنے بڑے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا امتحان لے چکا ہوں۔ آپ واپس گئے اور اپنے رب سے تخفیف کی التجا کی تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، لہذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح برابر میری آمد و رفت اللہ عز و جل اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رکھیں، لیکن ایک نماز کا اجر 10 کے برابر ہے، لہذا 5 نمازیں 50 نمازوں کا حکم رکھتی ہیں۔ اس طرح رب السماوات والارض کی جانب سے آسمان میں ہی نماز کی فرضیت ہوئی، اور اسی نے اپنے فرشتوں کو نمازی بندوں پر متعین کر رکھا ہے جو ان پر باری باری اترتے ہیں، جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وقت پر ادائیگی کے بارے میں خاصی تنبیہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کر لے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل مکمل طہارت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض حالات میں اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اسے حمام بھی جانا پڑتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ حمام جانے کے لیے آداب کو سیکھ لے۔ مسلمان کو حمام میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام سے نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالنا چاہیے اور کہنا چاہیے غفرانک۔ اے مسلمان بھائی، لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر قضاء حاجت کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ساتھ نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر بیان کیا گیا ہو، اور یہ بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پیشاب و خانہ کرتے وقت رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ قضاء حاجت کے دوران گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے الا یہ کہ ضروری ہو۔ لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا جائز ہے، لہذا طاق عدد کا استعمال کرنا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا اور شرمگاہ کو نہیں چھونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ وضو کا پانی اور اس کی شرطیں۔ وضو کے لیے شرط ہے کہ پانی وضو کرنے والے کی حاجت و ضرورت کے لیے کافی ہو۔
اگر پانی کافی نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم فرض ہے۔ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی پانی نجس یا صرف طاہر نہ ہو بلکہ مطہر بھی ہو۔ اگر پانی کسی پاک چیز سے مخلوط ہو جائے جیسے گلاب، لیمو اور سنترے کے عرق وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں پانی طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پانی جب کسی نجس چیز سے مخلوط ہو جائے جیسے پیشاب وغیرہ سے پانی کا رنگ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور پانی کی ان دونوں قسموں سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے، مگر جب کسی جگہ پانی ٹھہرنے کی وجہ سے اس جگہ کو بدل دے، کائی وغیرہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے۔ وضو عبادت کی غرض سے مخصوص طریقے سے منہ، ہاتھ، سر اور پیروں کو پانی سے تر کرنے کا نام وضو ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ترتیب سے اعضائے وضو پانی سے مکمل تر ہو جائیں، اور اگر معمولی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو ناقص ہوگا۔ اور اچھی طرح کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ پانی کو بے جا بہایا جائے یا غیر وارد ذکر و اذکار وضو کے دوران پڑھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ إنه لا يحب المسرفين۔ میرے محترم بھائی، پانی کے استعمال میں زیادتی ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، اور ایک سا 4 مد کا تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام 1 مد سے وضو فرماتے اور 1 مد تقریباً 0.25 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائی، اس بات کو بھی جان لیجئے کہ تمام عبادات میں نیت کا ہونا فرض ہے، اور نیت کی جگہ دل ہے، زبان سے نیت کرنا درست نہیں۔ وضو کی شروعات بسم اللہ کہہ کر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ میرے دینی بھائی، وضو سے قبل دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو دھونا سنت ہے، مگر جب نیند سے بیدار ہو تو دونوں کلائیوں کا 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے علم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کیسے گزاری۔ بیدار ہو کر سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص وضو کرے وہ ناک میں ضرور پانی چڑھائے، اور اسی طرح روزے کی حالت کے علاوہ دوسرے اوقات میں ناک میں اندر تک پانی چڑھانا سنت سے ثابت ہے۔ پھر اپنا چہرہ دھوئے، جس کا 1 مرتبہ دھونا واجب ہے اور اس سے زیادہ سنت ہے۔ اسی طرح میرے دینی بھائی، یہ بھی جان لیجئے کہ لمبائی میں چہرہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر داڑھی کی انتہا تک کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جب وضو کرنے والا گھنی داڑھیوں والا ہو تو اس کے ظاہری حصے کو دھونا کافی ہے، خلال کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر داڑھی ہلکی ہو اور اندر کی کھال دکھائی دیتی ہو تو چمڑے تک پانی پہنچانے کے لیے خلال کرنا واجب ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا۔ چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو